السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں۔ پاکستان کے شہر ساہیوال کی جیل میں داخل ہوتے وقت سامنے لکھا ہوا ہے، یہاں پر حاجی کھوکھر بننے کی کوشش مت کریں۔ جب اس کی تفصیل پوچھی کہ یہ کیوں لکھا ہے تو وہ میں تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کا انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ بر صغیر ہوا کرتا تھا، پاک و ہند بھی اس کو بولتے ہیں، اور یہاں پر برٹش حکومت تھی۔ برٹش دور حکومت میں ایک قیدی حاجی کھوکھر تھا جو کہ مشقت نہیں کرتا تھا۔ مختلف جیلوں میں اسے بھیجا گیا، اور وقت کا جو بادشاہ تھا وہ پریشان بیٹھا ہوا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ برٹش یہاں بھی حکومت کرتے تھے اور انگلینڈ میں بھی ان کی حکومت تھی، اور بہت سارے ممالک میں برٹش حکومت کیا کرتے تھے، اور انہیں تکبر اور غرور تھا۔ تو وہ بادشاہ پریشان بیٹھا ہوا، اس کی بیوی سامنے بیٹھی، اس نے پوچھا آج آپ بہت پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک چھوٹا سا قیدی جو کہ مشقت نہیں کرتا، یہ بات میرے تک پہنچی ہے۔ جیلر کہتے ہیں کہ اس کو اگر مار دے تو مر جائے گا، یہ مشقت نہیں کرتا۔ تو اس ملکہ نے کہا کہ آپ اس کو مٹ گمری جیل بھیج دیں، اس کا بہت نام سنا ہے اور وہاں پہ یہ مشقت کرے گا۔ مٹ گمری پرانا نام تھا، آج کا وہ ساہیوال ہے۔ جس طرح پرانا اٹک کا نام کیمل پور اور آج کل فیصل آباد جو ہے اس کا نام تھا لیل پور، اور اس طرح یہ پرانے نام ابھی تبدیل کیے ہیں۔ تو مٹ گمری جیل جو آج کا ساہیوال ہے پاکستان میں، اس جیل میں حاجی کھوکھر کو بھیجا گیا ملکہ برطانیہ کے حکم پر۔ انہوں نے اپنے طریقے سے بہت سزائیں دی اور ملکہ برطانیہ تک پیغام پہنچایا کہ حاجی کھوکھر مشقت نہیں کرتا۔ ہم نے تمام حربے استعمال کیے لیکن یہ مشقت پہ آمادہ نہیں ہے۔ ملکہ برطانیہ نے کہا آپ میرا دورہ رکھیں مٹ گمری جیل کا، میں اس قیدی کو خود ملنا چاہتی ہوں۔ تو ملکہ برطانیہ کا دورہ رکھ دیا گیا، ڈیٹ فائنل ہو گئی، قیدیوں کو نئے یونیفارم پہنائی گئی، جیل میں سفیدیاں شروع ہو گئیں، صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ کسی نے حاجی کھوکھر سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ جیل میں جو معاملات چل رہے ہیں؟ اس نے کہا بالکل، میں نے بھی سنا ہے کہ ملکہ برطانیہ جیل کے دورے پر آ رہی ہے۔ وہ تو آرام سے مزے میں بیٹھا ہوا جیل میں، وہ مشقت نہیں کرتا، باقی سارے قیدی کام کر رہے تھے۔ تو ملکہ برطانیہ جب آئیں، تمام قیدیوں کو باہر جمع کیا گیا چار دیواری کے اندر سخت سیکورٹی میں۔ قیدی بیٹھ گئے سامنے سٹیج پہ، ملکہ برطانیہ بیٹھی ہوئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ملکہ برطانیہ ہوں، بادشاہ کی بیوی ہوں اور پورے ملک کی ملکہ ہوں۔ میں نے حاجی کھوکھر کا نام سنا ہے، وہ مشقت نہیں کرتا، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو وہ کھڑا ہو جائے۔ حاجی کھوکھر نے ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ میں حاجی کھوکھر ہوں۔ تو ملکہ برطانیہ نے کھڑے ہو کے کلیپنگ کی اور کہا کہ میں ملک کی ملکہ ہوں، آپ جیل کے بادشاہ ہو، ہر جیل میں آپ گئے ہو لیکن آپ نے مشقت نہیں کی۔ آپ سٹیج پر آ جائیں اور یہ مٹھائی کا ٹوکرا موجود ہے اور یہ قیدیوں میں خوشی سے مٹھائی تقسیم کر دیں۔ حاجی کھوکھر سٹیج پہ آیا، ملکہ برطانیہ سے پوچھا کہ کتنے لڈو دینے ہیں؟ اس نے کہا 2 حاجی کھوکھر نے ٹوکرے میں سے 2 لڈو اٹھائے اور ملکہ برطانیہ کو کہا یہ میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے، حاجی کھوکھر یہ مٹھائی نہیں تقسیم کرے گا۔ تو ملکہ برطانیہ کی یہ چال ناکام ہوئی۔ وہ اصل میں حاجی کھوکھر کا جو ایک بیانیہ تھا کہ وہ مشقت نہیں کرتا تھا، اس کو توڑنا چاہتی تھی مٹھائی تقسیم کرنے کے
ایک حربے سے، لیکن بہادری کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہوتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں۔ حاجی کھوکھر نے کہا کہ میں یہ تقسیم نہیں کروں گا، میں ملازم نہیں ہوں، آپ اپنے ملازموں کو کہیں وہ تقسیم کریں مٹھائی۔ تو حاجی کھوکھر نے بیچ میں سے مٹھائی اٹھائی، ملکہ برطانیہ نے اس کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ ملکہ برطانیہ نے کہا کہ جو بندہ مٹھائی تقسیم کرنے کو بھی مشقت سمجھتا ہے تو یہ مشقت اس کے آگے پھر نہیں کرے گا، یا تو پھر اس کو مار دیں، تو اس کو جیل میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ اتنا دلیر، ہر جیل میں یہ گیا ہے، اور سب سے جو سخت جیل تھی مٹگمری جیل، یہاں پر بھی اس نے مشقت نہیں کی، جیلر نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو میں اس کو رہا کرتی ہوں۔ اس وقت سے لے کے آج تک ساہیوال جیل میں لکھا ہوا ہے یہاں پر حاجی کھوکھر بننے کی کوشش مت کریں۔ تو یہ ایک بات سامنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، تو میں نے کہا چلیں اپنی آڈینس اور ویور کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو بھی یہ اچھی لگی ہے تو کامنٹس میں بتائیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔